آزمائشیں اور رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، حالات پیدا کرنے والوں کے سینے اور سر پر جوتے رکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت رکھو۔ کیا تنظیموں کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ کسی ریاست میں سیلاب آئے تو مساجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر چندے کرو؟ کیا تنظیموں کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ کہیں آفت آئے، کہیں مصیبت آئے تو صرف چندہ اکٹھا کرو اور لے جا کر ریلیف کا کام کرو؟ یہ کام کون کرے گا؟ ہم لوگوں کو فون آیا تھا، حضرت کو بھی مجھے فون کیا گیا تھا، میں نے بس ان سے یہی کہا میں کسی کی شخصیت کو دیکھ کر شرکت نہیں کرتا ہوں، میں مزمل صاحب کو یا کسی تنظیم کو دیکھ کر نہیں جا رہا ہوں، بس ایک نسبت ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے عنوان سے حضور کی نسبت سے میں جا رہا ہوں۔ مولانا سے بھی میری بات ہوئی رات کے تقریباً مجھے کل بھی پرسوں رات مولانا سے میں نے گزارش کی ضرور جانا، ہم کسی کے خلاف کچھ بولنے کے لیے نہیں، فتنہ کرنے کے لیے نہیں، ہم اس شخصیت کی نسبت سے جا رہے ہیں جن کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ سب کچھ چڑھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس شاعر نے یہ کہا ہے، لیکن اس وقت ذہن میں آ رہی ہے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کسی غیر مسلم تنظیم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ملت کو برباد کرنے میں کسی سیاسی پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی اس ملت کو، اس امت کو برباد نہیں کر سکتی، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ آج اسلام کو، مسلمانوں کو کسی غیر مسلم تنظیموں سے، کسی سیاسی پارٹی سے ہرگز ہرگز کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ ہمارے اندرونی لوگوں سے اسلام بہت بدنام ہو رہا ہے اور بہت نقصان اٹھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بسم اللہ نگر میں بھی یہ کوئی گھر ہے جہاں پر یونس گوہر شاہی کا ذکر چلتا ہے، ذکر کی مجلس چلتی ہے، پورے کرناٹک کا ذمہ دار یہاں رہتا ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ کام کیا کرنا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روحانی اولاد، ہم حضرت صلاح الدین ایوبی کی روحانی نسل ہیں، ہم جس ریاست میں رہتے ہیں یہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سرزمین، انسان تو انسان جنہوں نے شیر کو بھی آنکھیں دکھائی۔ حالات آئیں گے، آپ علماء کرام ہیں، یاد رکھنا اسلام کا سفر اور راہ حق کے مسافروں کا گزر آزمائشوں سے ہوا ہے، آزمائشوں سے کبھی گھبرانا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ الحمدللہ الذی خلق كل شيء فقدره تقدیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہم سب کے مخدوم مکرم، میرے مشفق مہربان قاضی شریعت ریاست کرناٹک حضرت مولانا محمد ہارون صاحب رشادی دامت برکاتہ، رفیق محترم مقرر حق گو، مقرر شعلہ بیاں، ہم سب کے لیے فخر کا سامع حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہید اللہ دامت برکاتہ، صدیق مکرم حضرت مولانا شیخ منیر احمد صاحب رشادی دامہ اقبال، مقرر حق گو و بے باک خطیب اور ملک کے مختلف علاقوں اور گوشوں اور خطوں پر گہری نگاہ اور نظر رکھنے والے اور حالات حاضرہ کے تحت بالخصوص ملت کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے رہنمائی فرمانے والے جواں فکر میرے محب محترم مولانا انصار عزیز ندوی دامت برکاتہ اور دیگر تمام واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم سب کے محسن، ہم سب کے آقا، کائنات کی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں میرے صدیق مکرم حضرت مولانا مزمل صاحب ازہری دامت برکاتہ اور ان کے رفقا کو اور پوری کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی تنظیم کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اتنا اونچا کام لیا ہے اور لے رہا ہے، میں مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ مجمع مختصر اور چھوٹا ضرور ہے، لیکن جس عنوان کے تحت یہ اجلاس منعقد ہے، میرا یقین ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اکابر علماء کرام کی موجودگی میں اس کی جرأت کر رہا ہوں کہ یہاں ہم انسانوں سے کہیں زیادہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ فرشتے اس مجمع کا حصہ ہیں، یہ عنوان ہی کچھ ایسا ہے، اور مجھے مزید دلی خوشی اور قلبی مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ جو مجمع ہے مولانا، یہ بڑا کریم اور اہم مجمع ہے۔ یہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک ایک عالم دین اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ یہ وہ مجمع ہے جو ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، ہزاروں لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ علماء کرام کی وہ مقدس شخصیات، ان کے نورانی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ نوجوان علماء کرام اللہ اپنے اپنے علاقوں میں جن سے بہت بڑا کام لے رہا ہے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کو راضی اور خوش کرنے کا جذبہ لے کر، کسی وحدے اور منصب کی لالچ کیے بغیر، اپنے کسی مفاد کو سامنے رکھے بغیر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ سلام ہے تمہاری خدمات کو میرے روحانی بھائیوں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ آخری سانس تک آپ سے کام لیتا رہے، حالات سے کبھی ڈرنا نہیں، آزمائشوں سے کبھی گھبرانا نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روحانی اولاد تھے، ہم حضرت صلاح الدین ایوبی کی روحانی نسل ہیں، ہم جس ریاست میں رہتے ہیں یہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سرزمین، انسان تو انسان جنہوں نے شیر کو بھی آنکھیں دکھائی۔ حالات آئیں گے، آپ علماء کرام ہیں، یاد رکھنا اسلام کا سفر اور راہ حق کے مسافروں کا گزر آزمائشوں سے ہوا ہے، گھاٹیوں اور خطرات سے گزرا ہے، کبھی وہ دبے نہیں، کبھی وہ چھپے نہیں، کبھی وہ بھاگے نہیں۔ آپ علماء کرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس واقعے کو بالکل بھول نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے سامنے 313 کی تعداد کو کھڑا فرمایا۔ 313 کی تعداد، بے سر و سامان تھے، بھوکے اور پیاسے تھے، پیٹ پیٹ سے لگا تھا، ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفوں کو تیار کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک ایک بندے کے چہرے پر نظر دوڑاتے ہیں، کسی کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں پتھر ہے۔ 313 کی تعداد، غالباً 5 گھوڑے تھے، 60 تلواریں تھیں، اکثر صحابہ بے سر و سامان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ تو گواہ ہے، تو جانتا ہے کہ ان 313 کی تعداد کو جمع کرنے کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے میں نے بڑی قربانیاں دی، میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں، میرے گریبان کو پھاڑا گیا ہے، میری بچیوں کے گھروں کو توڑا گیا ہے، میرے چہرے پر نعوذ باللہ تھوکنے کی کوشش کی گئی ہے، مکے کی ہر گلی میں مجھے ستایا گیا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ اللہ تو گواہ ہے، ان 313 کی تعداد کو تیار کرنے کے لیے میں نے اپنا خون بہایا ہے، میری بچی فاطمہ کو مارا پیٹا گیا ہے، مکہ چھوڑا ہے، تیری عزت کی قسم آج تو نے ان کو کافروں کے حوالے کر دیا، آج یہ ختم ہو گئے، تیری عزت کی قسم اسلام دنیا سے مٹ جائے گا، پھر دوبارہ تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، رونا بند کیجئے، دیکھیے اللہ کی مدد آ رہی ہے، فرشتے اتر رہے ہیں۔ میرے نوجوان علماء کرام، گھبرانا نہیں، یہاں انسانوں سے زیادہ فرشتے ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے، وہ سنیں گے، اللہ کے اور اس کے رسول کے دربار میں جا کر وہ گواہی پیش کریں گے، اے اللہ کے رسول آپ کے آرام فرما ہوئے، کم و پیش 1400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، گزر چکا ہے، لیکن آج بھی آپ کی روحانی اولاد آپ کی نبوت کا کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، آپ کے مشن کو لے کر چل رہی ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، کوئی آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، یاد رکھنا جس شخصیت اور جس عظیم المرتبت نبی کی نسبت سے آپ کام میں لگے ہیں، اللہ کا وہ رسول قیامت کے دن آپ کو گلے سے لگائے گا، حوض کوثر پر آپ کو اپنے دستے نبوت سے اور جام کوثر پلائے گا۔ دنیا آپ کی قدر کرے یا نہ کرے، جس کی نسبت سے آپ جڑے ہیں، جمع ہوئے ہیں،
وہ ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. حالات آئیں گے, آزمائشیں ضرور آئیں گی, لیکن میں کہوں گا میں نے بھی وہی کیا تھا, آپ سے بھی وہی کہوں گا. آزمائشیں اور رکاوٹیں کھڑی کرنے والے, حالات پیدا کرنے والوں کے سینے اور سر پر جوتے رکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت رکھو. سینے اور سر پر قدم رکھ کر آگے بڑھنے کی آپ لوگ حوصلہ رکھو, جرأت کرو. اللہ کی مدد آگے آئے گی, منزل آپ کا انتظار کرے گی. یہی ایک کام کرنا ہے ہر اس عالم کو جو ممبر و محراب پر جسے اللہ نے بٹھایا ہے. کبھی آپ گھبرانا نہیں. میرا بہت مختصر سا سفر ہے مجھ جیسے گنہگار, مجھ جیسے ایک حقیر انسان سے اللہ نے جو کام لیا. بہت حالات آئے, بہت حالات آئے. آج لوگ بہت کچھ کہیں گے کہ مولانا کے پاس وہ ہے یہ ہے, لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے جن حالات سے, جن مراحل سے گزرتے ہیں انہی کو پتا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, آپ کو رکنا نہیں ہے, آپ کو ہٹنا نہیں ہے, آپ کو حوصلہ ہارنا نہیں ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپ کے سامنے میں اسلام کی تاریخ کے چند واقعات قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جس اہم مقصد کو لے کر آپ اٹھے ہیں, یاد رکھنا یہ کسی تنظیم کا مقصد نہیں ہے. جیسا کہ مولانا نے فرمایا, اس کی نسبت اور اس کا سلسلہ, اس کی کڑی جا کر حضرات صحابہ کرام کے نفوس قدسیہ سے ملتی ہے. جو مشن آپ لے کر اٹھے ہیں, یہی کام کیا تھا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ. کیا کیا؟ مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا اور لاش پر کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ مجھے معاف کرے, میں نے کفر کی حالت میں اسلام کے ایک بہترین سپاہی کو شہید کیا تھا. آج اس کی تلافی کے طور پر میں نے روئے زمین کے ایک بدترین اور ناپاک وجود کو جہنم رسید کیا ہے. مسیلمہ کذاب کا قتل کر کے, اسے جہنم رسید کر کے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا. آپ کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا وہ جذبہ ہونا چاہیے. ابو جہل نے ہاتھ پیر باندھ دیے, 4 اونٹوں کو 4 مخالف سمت میں کھڑا کر دیا اور سینے پر پیر رکھ کر کہنے لگا کہ اے بوڑھی, اپنے ضعیف جان پر, اپنے بیمار جسم پر, اپنے لڑکھڑاتے قدموں پر, اپنے لرزتے وجود پر رحم کھا. تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. چھوڑ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن, اسلام سے باز آ جا. کیا کہا اماں سمیہ رضی اللہ عنہ, وہ دشمن خدا, یہ دیکھ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں, اللہ کی قسم سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. آپ اس کی روحانی اولاد ہیں, آپ کا وہ جذبہ ہونا چاہیے. آپ کو یہی جذبات لے کر آگے بڑھنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیٹے نے کہا ابا جان شکر کیجئے, خیر منائیے. اسلام لانے کے بعد ایک دن والد محترم سے کہنے لگے آپ کبھی کا ختم ہو چکے ہوتے, آپ کے غالباً دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کئی سال ہو چکے ہوتے. وہ کیسے بیٹا؟ باپ نے پوچھا. ابا جان جنگ بدر میں کئی موقع ایسے آئے, کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میرے سامنے تھے اور میرے ہاتھ میں تلوار تھی, میں چاہتا تو اسی وقت آپ کی گردن اڑا دیتا, لیکن یہ سوچ کر کہ میرا باپ ہے, میں اس کا بیٹا ہوں, باپ ہونے کی نسبت سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. کیا جواب تھا؟ یہ جواب
قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا، ان کے جذبات کو ابھارتا رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا شکر کر، خیر منا، اگر ایسا ہوتا، اس کے برعکس معاملہ ہوتا، تو میرے سامنے آتا اور میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ یہ باغی دین و ایمان ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، یہ بے ایمان ہے، بیٹا فوراً میں تیری گردن اڑا دیتا۔ شکر کر کہ تو بچ گیا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم۔ اس کا ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کی گواہی دی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میں نے اسلام قبول کیا، ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے، عرض کرنے لگے کہ اماں جان مجھے یہ سزا نہ دے، مجھے تکلیف نہ دے، نہیں کھانا نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی، میرے مرنے کے بعد زمانہ تجھے تانا دے گا، لوگ تجھے تھو تھو کریں گے کہ یہ ماں کا قاتل ہے۔ ماں ایسا نہ کر، احسان کر دے، کھانا کھا لے۔ تیار کر کے سامنے گئے، لقمے بنا کر منہ تک لے کر گئے، منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی، ماں نے انکار کیا، اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ دیتا، اسلام سے باز نہیں آ جاتا۔ 3 دن گزر گئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ عاجز آ گئے، کیا فرمایا؟ کہنے لگے اماں جان تیری جیسی 100 ماؤں کو چھوڑ سکتا ہوں، تیری جیسی 100 ماؤں کو قربان کر سکتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے کوئی فکر نہیں کہ زمانہ مجھے کیا کہے گا۔ میرے نوجوان علماء کرام، آپ قوم کا اثاثہ ہے، ملت کا آپ مستقبل، قوم آپ کو امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، انہی جذبات کو لے کر آپ کو آگے بڑھنا ہے، اسی تاریخی واقعات کو سامنے رکھ کر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور خدمت کرنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ عزم لے کر آج اٹھیں، اللہ آپ سے کام لے رہا، آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ آج کوئی خوش ہو یا نہ ہو، مجھے یقین ہے کہ روز رسول میں اللہ کے رسول آپ سے خوش ہو رہے ہیں، اس کا بدلہ انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا، آپ کی نسلیں انشاءاللہ آباد رہیں گی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سمیہ کی روحانی اولاد بن کر اینقص الدین وانا حی، اس کی آواز بن کر، اس کے تقاضے کے تحت، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی روحانی اولاد بن کر معاذ اور معوذ کا وہ جذبہ ایڑیوں پر کھڑے ہو کر جو انہوں نے اسلام کی حفاظت کی تھی، انہی جذبات کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ مشن ایسا ہے کہ آج اس سے ہر کسی کو جڑنے کی ضرورت ہے۔ آج عورتیں بھی اس سے جڑیں، اس عنوان سے آج کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہمارے خارجی فتنے ہیں تو اندرونی اور داخلی فتنے بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ خارجی فتنے یہ ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں کہ آج ہماری بہن بیٹیاں 100 ہزار، ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مرتد ہو چکی ہے۔ آج ہمیں اس کا احساس ہونا ہے، روزانہ ان کے متعلق، ہماری بہن بیٹیوں کے متعلق اسکیمیں بن رہی ہیں،
एलानात हो रही, जाओ मुसलमान लड़की को पटा कर लाओ, तुम्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, तुम्हारे होटल का खर्चा हम देंगे, 5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का चेक तुम्हें दिया जाएगा, 6 महीने का राशन तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारे लिए घर का इंतजाम किया जाएगा। और अफसोस है कि आज उम्मत की बेटियां लाखों की तादाद में चली गई। मुझे नहीं पता कि उसकी तादाद क्या है। आज से कमोपेश 1.5 साल पहले टानी रोड के मदरसे ताहा में जलसा था। हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम थे और मौलाना सुफियान साहब दारुल उलूम वक्फ के देवबंद के मोहतमिम साहब, मौलाना अबू तालिब रहमानी, मौलाना खालिद बेग साहब और मैं खुद भी वहां हाजिर था और भी कई उलमा किराम थे। उस मौके पर मौलाना अबू तालिब रहमानी ने इस बात का इजहार किया था। मैंने मौलाना से पूछा भी था इसके मुताल्लिक, जब मौलाना चंद महीने पहले मेरे मदरसे को तशरीफ लाए थे, तो मौलाना क्या ये सही, कई जगह मैंने इसका इजहार, बिल्कुल सही। मौलाना चूंकि मुल्क के हालात पर मौलाना की बड़ी गहरी निगाह है और इनकी बात मुसल्लम है, तस्लीम की जाती है, ऐसी नहीं कि खाली खोली बातें कह दें। तो उस मौके पर अकाबिरीन की मौजूदगी में मौलाना अबू तालिब ने कहा था, मुसलमानों तुम्हें नींद कैसे आती है, तुम्हारे हलक से पानी कैसे जाता है, वजह क्या है? मौलाना ने कहा, आज हमने ऑल इंडिया में सब रजिस्टर जो ऑफिस होता है हर इलाके का, उसका जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो तफसीलात इकट्ठी की हैं, उन तफसीलात के मुताबिक मुल्क के अंदर 20 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। क्या ये उलमा किराम का काम नहीं है या मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमों की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या तंजीमों की जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि किसी रियासत में सैलाब आए तो मसाजिद के गेट पर खड़े होकर चंदे करो? क्या तंजीमों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि कहीं आफत आए, कहीं मुसीबत आए तो सिर्फ चंदा इकट्ठा करो और ले जाकर रिलीफ का काम करो? ये काम कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारे इस इलाके में गुरुपन पार्लिया में और बीटीएफ में, बिस्मिल्लाह नगर में, तिलक नगर में एक बड़ी तादाद, एक नौजवान जो मुझे हर जुमा वो तस्वीर भेजते हैं कि मौलाना ये बंदा आज शकील बिन हनीफ का शिकार हो गया, ये बंदा यूनुस गौहर शाही का शिकार हो गया। मैं नहीं जानता, शायद यहाँ के उलमा जानते होंगे। कहने किसी ने कहा कि बिस्मिल्लाह नगर में भी ये कोई घर है जहां पर यूनुस गौहर शाही का जिक्र चलता है, जिक्र की मजलिस चलती है। पूरे कर्नाटक का जिम्मेदार यहाँ रहता है, तो कितने अफसोस की बात है। काम क्या करना है, आज हम क्या कर रहे हैं? गुज़िश्ता जुमा मैंने बड़े दर्द के साथ, बड़ी जुर्अत के साथ जरूर उसका इजहार किया था। मैं सिर्फ बेंगलोर के नहीं, अल्लाह जज़ा खैर, पता नहीं ये वीडियो क्लिप कहां कहां तक पहुंची। यूपी के बुलंद शहर से एक मौलाना ने मुझे फोन किया था, उन्होंने खुशी का इजहार किया। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, हिस्सों से, मौलाना आपने हकीकत का इजहार किया है, हमारी दुखती रग पर आपने हाथ रखा है, उलमा किराम ने दुआएं दी। मेरे नौजवान भाइयों, बस असल बात तो मेरे करम फरमा हमारे सदीक़े मुकर्रम हम सब की शान हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब फरमाएंगे। असल इस उन्वान का, इस जलसे का हक मौलाना अदा करेंगे। ये चंद बातें थी सीधा सीधा जो मैंने आपके सामने रखी हैं। हमको बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ काम करना है, आगे बढ़ना है। 8 दिन पहले लंदन की, इंग्लैंड की एक जमात मेरे मदरसे में आई थी। बड़े खूबसूरत नौजवान थे, बड़े नूरानी चेहरे थे। आकर उन्होंने कारगुजारी बयान की कि मौलाना, शहर बेंगलोर में उलमा किराम की बड़ी तादाद है,
اور مدارس کی بہت بڑی تعداد ہے، ہر محلے میں مدارس ہیں، لیکن ہمیں بہت افسوس ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اس کا اظہار، امیر صاحب بتا رہے تھے، ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے شہر بنگلور کے ایک مسجد میں ہم نے قیام کیا، وہاں آس پاس رہنے والے چند آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرنے والے نوجوانوں کو ہم نے جمع کیا۔ آج جمعہ کے بیان میں بھی میں نے آپ کے اس جلسے کا اعلان کرتے ہوئے میں نے اس بات کا اظہار کیا، اس واقعے کو میں نے بیان کیا۔ تو امیر صاحب نے کہا ایک بہت بڑا علاقہ، علماء کی بڑی تعداد ہے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرنے والے 75 نوجوانوں کو عصری علوم میں جو ماہر ہیں، جن کی تنخواہیں 5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے ہیں، ان کو جمع کر کے ہم نے ان سے بات کی، تو امیر صاحب نے افسوس کے ساتھ کہا 75 نوجوانوں میں سے کسی کو کلمہ یاد نہیں تھا، کسی کو کلمہ یاد نہیں تھا۔ شہر بنگلور کے حالات کو وہ بتا رہے تھے۔ کیا کرنا ہے علماء کرام؟ علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرنا، کیا کر رہے؟ اللہ کے رسول نے کیا ذمہ داری دی تھی آپ کو؟ ہم لوگوں کو اللہ نے کس کے لیے، کس کام کے لیے؟ وَاجْتَبَاكُمْ، آپ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں سے کہا اولئک الذین انعم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ کس کے لیے کہا ہے؟ یہ میرے منتخب بندے ہیں، یہ چنندہ لوگ ہیں۔ کام کیا کرنا تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حالات حاضرہ بڑے تشویشناک ہیں، بہت افسوس کے قابل ہیں، بہت افسوس ہے۔ بس میں آخری بات یہی کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، جو حالات ہم ملک کے پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں اتنا ضرور کہوں گا، ان اکابرین کی موجودگی میں آج اسلام کو، مسلمانوں کو، ملت کو، امت کو یاد رکھنا، کسی غیر مسلم تنظیم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ملت کو برباد کرنے میں کسی سیاسی پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے۔ کوئی سیاسی پارٹی اس ملت کو، اس امت کو برباد نہیں کر سکتی، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ آج اسلام کو، مسلمانوں کو کسی غیر مسلم تنظیموں سے، کسی سیاسی پارٹی سے ہرگز کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ ہمارے اندرونی لوگوں سے اسلام بہت بدنام ہو رہا ہے اور بہت نقصان اٹھا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کس شاعر نے یہ کہا ہے، لیکن اس وقت ذہن میں آ رہی ہے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ان نوجوانوں کی خدمات کو قبول فرمائے۔ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے تمام نوجوان علماء کو، رفقا کو، اور اس تنظیم سے جڑے تمام ہی لوگوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاں خارجی فتنے ہیں اس کے خلاف بھی ہمیں کام کرنا ہے، داخلی فتنے جیسا کہ آپ نے شکیل بن حنیف کا، غامدی کا، فلاں کا ذکر کیا ہے، یہ اندرونی فتنے ہیں، اس سے بھی ہمیں ڈٹ کر اس کا سامنا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ زندگی کے ہر قدم پر آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، آپ کو اللہ تحفظ فراہم فرمائے، اور آخری سانس تک اللہ تعالیٰ آپ سے بھی، ہم سے بھی، پوری ملت سے، امت سے اللہ کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔